حبیبنا و شفیعنا مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایصال ثواب کی خاطر سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ ایصال ثواب کے عنوان سے معون آج کا اجتماع ہے۔ رب ذوالجلال ماہ میلاد کی تمام تر عظمتوں کے طفیل اور اپنی رحمت خاص کا صدقہ مرحوم کے درجات میں حسب حال بلندیاں عطا فرمائے۔ پسماندگان کو توفیق صبر جمیل عطا فرما کر اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ کچھ گزارشات اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا لوگوں، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا بنانے والا خود فرما رہا ہے۔ حیات دنیاوی سوائے دجل کے، سوائے فریب کے اور سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ جو مزاج ہمارا بن چکا ہے کہ تعلقات کو مفاد سے شروع کرنا اور مفاد پہ ختم کرنا، اس رویے کو رب رسول نے ناپسند فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے مقصد، دونوں میں فرق ہے۔ رزق حلال کمانا میری زندگی کا مقصد ہے، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا، مخلوق خدا سے محبت کرنا اور عبادات کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو اپنی جانب متوجہ کرنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ مگر دنیاوی مفاد کے پیش نظر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے مزاج میں اور طبیعت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ رزق حلال کمانا یہ اتنی بڑی عبادت ہے، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ تم اپنے پیٹ میں
حلال رزق کا لقمہ ڈالو، رب نہ ملے تو قیامت کے دن مجھے پکڑ لینا۔ مگر یاد رکھیں گے حلال روزی کمانا یہ میری حیاتی کا، میری زندگی کی حاجت تو ہو سکتی ہے، میری زندگی کا مطمع نظر نہیں ہے۔ مخلوق خدا سے خیر کا معاملہ کرنا، اور سیرت صحابہ اس پر شاہد ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی نے اپنا مسنون اعتکاف ایک شخص کے لیے صرف اس وجہ سے توڑ دیا تھا کہ اس کو قرض کی ادائیگی میں 4 دن کی مہلت مل جائے۔ جناب عبداللہ مسجد میں مسنون اعتکاف بیٹھے تھے، نفلی بھی نہیں تھا، مسنون اعتکاف۔ تو ایک شخص آ گیا پریشان حال، اس نے کسی دوسرے شخص کے پیسے دینے تھے، مطلوبہ تاریخ پہ پیسے واپس نہ کر سکا، تو قرض خواہ جو تھا جس کے پیسے دینے تھے اس نے سختی کی کہ میرا مال واپس نہ کیا تو تجھے بے عزت کروں گا۔ اسے پتا چلا کہ جناب عبداللہ کا تعلق ہے اس شخص کے ساتھ۔ وہ مسجد میں آیا تو اور دیکھا کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، اٹھ کر چپ کر کے جانے لگا۔ تو سرکار عبداللہ نے پوچھا بھی آئے کیسے تھے؟ اس نے کہا حضور آیا تو تھا میں آپ کی سفارش کروانے اس شخص کو، لیکن اب دیکھا ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو چلیں، میرا نصیب ہے اور میری قسمت ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر خود مسجد سے باہر نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ مسنون اعتکاف توڑ دیا۔ وہ ورطہ حیرت کے اندر مبتلا ہوا، حضور آپ تو اعتکاف بیٹھے تھے، مسجد سے باہر کیوں نکل آئے؟ فرمایا اعتکاف کی قضا پھر دے لیں گے، ان کانوں سے حضور کی زبان سے سنا تھا۔ آقا فرماتے تھے جو شخص میری امت کے کسی بھی دکھیارے کی ہے کرے اللہ اس کو 10 سال کی نفلی بندگی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا میں اعتکاف میں بیٹھا رہتا وہ تیری عزت پہ حملہ کر دیتا، میرا مسجد میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ اعتکاف کو توڑ دیا اللہ کے ایک شخص کی خیر کے لیے، بھلے کے لیے۔ یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے بندوں سے محبت کرنا یہ بھی میری اور آپ کی زندگی کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ مجھ سے اور آپ سے میرا خدا راضی ہو جائے اور ہمارے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے ہے، اور یہ بھی اگر آپ محبت کے ساتھ قبول فرمائیں تو میں سچی بات آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب دنیا کی رونق کو تیرے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تو رہے اس نے پھر بھی ایسے چلنا ہے، تو نہ رہے اس نے پھر بھی ایسے چلنا ہے۔ فرمایا جب دنیا کو تیرے وجود سے فرق نہیں پڑتا تو اس کی محبت میں کیوں مرا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ جیسے ہی سانس کی ڈور کٹی ایک اعلان ہوگا کہ فلاں شخص تھا، فلاں کا بیٹا تھا، فوت ہو گیا ہے، اتنے بجے اس کا جنازہ ہے، آ جاؤ۔ اگر کسی سے محبت کی ہوگی تو 4 لوگ جنازے میں وقت نکال کے آ جائیں گے، کسی سے اور پیار کیا ہوگا تو وہ 2-4 آنسو بھی بہا دے گا۔ مگر ایمانداری کی اور سچی بات یہ ہے جیسے ہی میں اور آپ اپنی اپنی قبر میں اترے اور مٹی برابر ہوئی تو 2 مہینوں کے بعد لوگ شکل بھول جاتے ہیں کہ اس نئے نقش کا آدمی دنیا میں آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی تو سوائے فریب کے، سوائے دجل کے، سوائے دھوکے کے ہے ہی کچھ نہیں۔ جتنا جلدی ممکن ہو اس دھوکے سے نکل آؤ۔ میرے اور آپ کے آقا نے، امام غزالی نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، اس کے بعد 2 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے تو میرے بھائیوں ہمیں دوستی کا طریقہ بھی بتایا ہے، کن لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے کن کے پاس نہیں بیٹھنا۔ دنیا کی حقیقت کو ذہن میں رکھیں اور اس حدیث مبارکہ کو قبول فرمائیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص میں یہ نشانیاں پائی جائیں، آقا فرماتے ہیں میں تمہیں منع کر رہا ہوں ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، تمہارا دل مردہ ہو جائے گا، دل تاریک اور سیاہ ہو جائے گا۔ ہم جنازوں میں آتے ہیں،
کلخانیوں میں آتے ہیں، ایصال ثواب کی محافل میں آتے ہیں، بظاہر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، میت سامنے پڑا ہوتا ہے، اور زندگی کی حقیقت کو جاننے کے باوجود بظاہر ایسے کندھے سے کندھا ملا ہوتا ہے، لیکن دلوں کے فاصلے ناپ لیں تو سینکڑوں میل کی مسافت نکلتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں تمہیں منع کر رہا ہوں، جس شخص پہ یہ نشانی پائی جائے، حضور فرماتے ہیں اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا۔ اب جلدی سے حدیث مبارکہ قبول فرمائے۔ حضور کون کون سے لوگ ہیں؟ سرکار نے فرمایا ایک تو ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھنا یحبون المال وینسون الحساب، فرمایا جو پیسے سے مال سے محبت کرتا ہے مگر حساب کو بھول بیٹھا ہے، اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے مال کا کہیں پر حساب بھی ہونا ہے، میرے پیسے کا کہیں پر پوچھا بھی جائے گا۔ حضور غوث اعظم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک فرمان مجھے اس موقع پر ہمیشہ یاد آتا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں دکان بنانے سے پہلے، مکان بنانے سے پہلے فرمایا سوچ لینا، غور کر لینا، ایسا نہ ہو کہ تیرے بنائے ہوئے مکان میں رہے کوئی اور آگے حساب تجھے دینا پڑ جائے۔ جو مال سے محبت کرتا ہے حساب کو بھول بیٹھا ہے، سرکار نے فرمایا ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھنا، یہ غافل ہے، یہ تیرے دل کو سیاہ کر دے گا۔ آقا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بھاگ جاؤ۔ حضور کون؟ فرمایا یحبون القصور وینسون المقابر، جو محلات سے مکانوں سے محبت کرتا ہے مگر اپنی قبر کو بھول بیٹھا ہے۔ اور اس کی مثال کسی اور کی بات کیا کرنی، جتنے دوست بھی یہاں ایصال ثواب میں تشریف لائے ہیں، میں اور آپ اگر اپنے اپنے گریبان میں ہی جھانک کر غور کر لیں تو ہمیں اپنے اندر سے جواب مل جائے گا۔ مکان سے محبت ہے، آقا فرماتے قبر کو بھول بیٹھا، اور اس کی سادہ سی مثال یہ ہے، میرے گھر کا وہ کمرہ جس کمرے میں 24 گھنٹے میں سے میں نے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے گزارنے ہیں، اس کمرے کو تو آسائشوں سے بھرنے کے لیے میں مرا جاتا ہوں، ساری زندگی میری گزر جاتی ہے کہ میرا یہ بیڈ روم جس میں 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے میں نے گزارنے، یہ اس کا موسم ایسا ہو، گرمی میں ایسا ہو، سردی میں ایسا ہو، رکھیں دل پہ ہاتھ میں بھی اور آپ بھی اور فیصلہ کریں، جس کمرے میں 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے گزارنے ہیں اسے تو ٹھنڈا کرنے کے لیے زندگی گل سڑ جاتی ہے، اور وہ قبر جس میں میں نے قیامت کی صبح تک رہنا ہے، اس قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ مکان سے محبت ہے، قبر کو بھول بیٹھے۔ اور آقا فرماتے ہیں اس شخص کے پاس بھی نہ بیٹھنا، یحبون المخلوق وینسون الخالق، جو اپنے مفاد کے لیے بندوں سے محبت کرتا ہے مگر اپنے مولا کی محبت کو بھول بیٹھا ہے، اللہ کا پیار اس کو یاد نہیں۔ تو اسلام ہمیں بے رغبتی کا حکم دیتا ہے، دنیا سے استغنا کا حکم دیتا ہے، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ دنیا تو تمہارے سائے کی طرح ہے، اسے مقتدا بنا کر، امام بنا کر اس کے پیچھے پیچھے چلو گے تو فرمایا یہ تمہیں تھکا کے مار دے گی اور ملے گی بھی نہیں، اور فرمایا اس کی جانب پیٹ کر کے، پشت کر کے خود آگے لگ کے چل پڑو گے تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے ایسے چلے گی جیسے تمہارے جسم کا سایہ تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ بے رغبتی کیا ہے؟ دنیا کی محبت سے استغنا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے صوفیاء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آئمہ نے اپنی سیرت سے مجھے اور آپ کو کیا دکھایا؟ سرکار فاروق اعظم کے پوتے ہیں جن کا نام ہے حضرت سالم، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ یہ نوجوان بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، محدث بھی تھے، حضرت سالم۔ اور جو دوست کچھ تھوڑا تھوڑا ذوق رکھتے ہیں نا سننے کا، وہ یہ بات یاد رکھیں، سرکار فاروق اعظم کی نسل میں سے، نسبی نسل میں سے جتنی بھی شخصیات تشریف لائی ہیں ان کی طبیعت میں جلال فاروقی نظر آتا تھا۔ یہ آپ کا فیض ہے، سرکار فاروق اعظم۔ حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی،
مجدد 100 سال کا ہوتا ہے، مگر آپ کا اعزاز ہے، آپ کو مجدد 1000 ثانی کہا جاتا ہے. آپ 1000 سال کے مجدد ہیں، 10 صدیوں کے مجدد ہیں حضور کے دین کے. آپ ہی سرکار فاروق اعظم کی نسل میں سے تھے. ایک شخص نے آ کے آپ سے سوال کیا، حضور یہ بتائیں اللہ نے اپنے نبی کو کتنا علم دیا ہے؟ آپ کے چہرے پاک پر جلال آیا. آپ نے فرمایا جب کوئی شخص مجھ سے ایسا سوال پوچھتا ہے نا تو میری رگیں فاروقی پھڑکنے لگ جاتی. انہوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا تو مجھ سے ایسا سوال پوچھ کر کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا علم دیا ہے، فرمایا تو مجھ سے علم نبوی کی حد جاننا چاہتا ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ یہ تھا اور یہ نہیں تھا، یہ پتا تھا اور یہ خبر نہیں تھی. جب اللہ نے فرما دیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب آپ کو جس بھی شے کا علم نہیں تھا میں نے آپ